في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوعظ والإرشاد. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلی لا أراكم بعد عامي هذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس و مبارک میں سے آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عزت و مالحل صحت عافیت عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت، خیرات، صدقات منظور مقبول فرمائیں اور سب کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریاں، پریشانیاں دور فرمائیں. میں نے سابقہ دروس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلومات عرض کیے تھے. اصل تو حضور کی سیرت مبارکہ
اگر ساری دنیا کے بولنے والے بولتے رہیں، لکھنے والے لکھتے رہیں، کتابیں مرتب ہوتی رہیں، پھر بھی حضور کی سیرت کا پہلو ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ ایک بزرگ نے بڑی عجیب بات ان کا کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ، کہ آپ کی تعریف ہم کر ہی نہیں سکتے جیسے آپ کا حق ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر، اللہ خالق ہے اور مخلوق میں سب سے آپ برتر ہیں۔ تو آج کے درس میں جو میں نے آیت مبارک تلاوت کی ہے، اس کا تعلق ہے وفات محمد مصطفیٰ۔ جب نام آئے کہا کریں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ کی ذات حی ہے، قیوم ہے، دائم ہے، جس پہ فنا نہیں ہے، باقی ہر چیز قابل فنا۔ اس کو اللہ نے قرآن میں کئی مقامات پہ اسلوب مختلف سے بیان ہے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز پہ فنا۔ دوسرے مقام میں فرمایا کُلُّ شَيْءٍ ہالکٌ الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے مگر اس کی ذات۔ اس میں ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ ہر چیز پہ فنا ہے اور ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی جب آیت اتری ہے تو سب کچھ ہلاک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح یہ معنی بھی نہیں ہر چیز کے فنا پر، حالانکہ قیامت میں بھی جنت پہ فنا نہیں آئے گی، عرش پہ نہیں آئے گی، کرسی پہ نہیں آئے گی، جہنم پہ نہیں آئے گی، روح پہ فنا نہیں آئے گی، ان چیزوں پہ تو کوئی فنا نہیں آئے گی۔ تو پھر کل من علیہا فان کا معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ چاہے تو قابل ہلاک ہے، قابل فنا ہے، نہ چاہے تو ان کی مرضی ہے۔ تو ہر چیز پہ موت آئے گی، انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، حتیٰ کہ اللہ کے فرشتوں پر بھی۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اصل میں 2 سور پھونکے جائیں گے۔ ایک سور پھونکنے سے ہر چیز ختم، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا، اور سور حقیقتاً سور ہے، اور اللہ کے فرشتے نے اپنا منہ اس سور پہ رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا باسط فاہ رافع بصرہ، اس نے اپنا منہ اس سور پہ رکھا ہوا ہے اور آنکھیں اوپر اٹھائی ہوئی ہیں۔ متی یؤمر ینفخ، کب حکم ہوتا ہے کہ میں سور پھونکوں؟ جیسے تمہارے ہاں ایک پھونک مارنے سے دیا بجھ جاتا ہے نا، یہ اللہ کے حکم کی پھونک ہے کہ سارا عالم بجھ جائے گا۔
اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ ان کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 40 سال ہے۔ جب دوبارہ سور پھونکیں گے اور ساتھ اللہ کا فرشتہ آواز بھی لگائے گا کہ الا ایتھا العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈی ہو، جہاں جہاں بھی ہو جمع ہو جاؤ۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ہر روح نکلے گی اور ٹھیک اپنے بدن میں آئے گی، دوسرے کے اندر نہیں جائے گی۔ جب سب ختم ہو گیا تو اب اللہ فرمائیں گے کہ جبرائیل من بقی من خلقی، میری مخلوق میں اب کون باقی ہے؟ ان کہا یا اللہ سب پہ فنا ہو گئی، ہم صرف 4 باقی ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ اللہ فرمائیں گے کہ اچھا جبرائیل ایسا کرو، ان تینوں کا بھی تم روح قبض کر لو۔ یہ ضروری تو نہیں نا کہ اسرائیل کا، جس کو اللہ حکم دے۔ اب جبریل علیہ السلام ان کا روح قبض کریں گے، اللہ فرمائیں گے ہاں کب باقی ہے من عبادی؟ جبرائیل کتنے بچ گیا؟ کہ اللہ آپ جانتے ہیں، ما باقی الا عبدک الذلیل، اب صرف میں ایک ہی باقی ہوں، میں مت تم بھی مر جاؤ۔ تو ہر چیز پہ موت برحق ہے، فنا برحق ہے، ہلاک برحق ہے، صرف ایک ذات ہے جس میں کبھی فنا نہیں آئے گی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ زندہ تو آپ بھی ہیں، لیکن وہ زندہ ایسا ہے جس میں کبھی فنا نہیں۔ اور یہاں سے مسئلہ بھی سمجھ لیں، معنی یہ ہوا کہ جس پہ موت آئے وہ خدا، ہاں جی، جس پہ موت آئے وہ خدا۔ یہ پیر فقیر بزرگ مجنون سارے مر گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ کہ ویسے زندہ تم لوگوں نے قبر میں ڈال دیا ہے۔ اور اگر موت آ گئی ہے تو پھر کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ داتا کیا مانا؟ داتا تو اللہ کی ذات ہے۔ حی القیوم صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل، خاتم الانبیاء والرسل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے پہلے علامات شروع ہو گئی۔ حضور حجۃ الوداع میں تشریف لائے، حضور نے زندگی میں ایک حج کیا ہے، فرض ہونے کے بعد وہی پہلا ہے، وہی آخری ہے، وہی حجۃ الوداع ہے۔ عمرے آپ نے 4 کیے ہیں، لیکن مسئلہ سمجھ لو، جو ایک دفعہ بھی ثابت ہو وہ 100 کرو تو جائز ہے، 1000 کرو تو جائز، جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے۔ حج حضور نے ایک کیا، تمہیں اللہ توفیق دے 100 کر لو۔ بعض ائمہ نے 50 حج کیے ہیں۔ عمرہ کا حضور نے 4 عمرے کیے ہیں، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے 100 کر لو، کیونکہ عمرہ کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جب ثابت ہے تو اب کوئی 1 کرے، کوئی 10 کرے۔ اب حضور پاک نے تو آنے کے بعد طواف کیا، آپ قارن تھے، اس کے بعد مینا گئے، واپس آ کے طواف زیارت کیا، پھر طواف وداع کیا، صرف 3 طواف کی۔ اب اس کا معنی یہ نہیں کوئی 4 کرے تو بدعت ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں نا، اللہ بس ان کو بھی ہدایت دے، ہمیں بھی، کچھ دماغ ان کے جام ہو گئے ہیں، بس جتنا حضور نے 3 کیے 1 کیا، بس ہم بھی 1 کریں، یہ کوئی بات ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا
ہوتا ہے کہ کیا وہ چیز قرآن و سنت میں ثابت ہے یا نہیں۔ اس کے لیے تھوڑا سا دعا کریں کہ اللہ قرآن و حدیث پہ ہمیں پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، عمل کی بھی اور سمجھنے کی بھی توفیق دے۔ آج مشکل یہ ہے، آدمی کہ اور جی میں نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، بخاری شریف میں پڑھا ہے، اچھا پوچھو بخاری کتاب کا نام کیا ہے وہ بھی نہیں جانتے، بخاری شریف لکھی کس نے ہے وہ بھی نہیں جانتے، لیکن جی میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے۔ صرف پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یاد رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے، حتیٰ کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ساری زندگی کلمہ پڑھتے رہو لیکن مانا نہ جانے تو فائدہ کیا کلمہ پڑھنے کا؟ جان پہلے سمجھ کے کیا مانا ہے؟ بس کلمہ پڑھ لی، حاجی کلمہ پڑھتے ہیں یا مسلمان ہیں ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کہ علامات شروع ہو گئے کہ حجۃ الوداع میں جب حضور آئے اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے دین کے مسائل، حج کے مسائل، احکام سیکھ لو، لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہیں نہ دیکھوں۔ تو اشارہ وفات کا شروع ہو گیا۔ جب آیت اتری اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ سورت اتری، حضور کو سمجھ آ گئی کہ اب میرے جانے کے دن آ گئے، جب کام پورا ہو جائے، اب لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں کہ آپ نے جبریل سے بھی پوچھا کہ جبرائیل مجھے اس صورت میں اپنی موت کی خوشبو آ رہی ہے، تو انہوں نے عرض کیا والآخرۃ خیر لک من الاولی، میرا بدی آخرت تو آپ کے لیے اس سے بھی بہتر ہے نا۔ اور جب یہ صورت اتری اور جب یہ آیات اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ابو بکر رونے لگ گئے۔ کسی نے نہیں کہا رضی اللہ عنہ، نہیں، ضد ہے آپ کو صحابہ سے، بھائی کیا کریں، ہم تو کہتے کہتے تھک جائیں گے۔ حضرت شاہ جی فرمایا کرتے تھے میں نے تو بھی زیارت کی ہے جب آپ بہت ہی آخری عمر تھی، فالج کا حملہ بھی ہو چکا تھا، بہت کمزور تھے، تو فرمایا کرتے تھے مولوی بکی ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، یہ سنتے سنتے مر جائیں گے، رہیں گے وہی جہاں تھے۔ تقریر تیری بھی سن لیں گے، لبیک کے نعرے بھی مار لیں گے، واپس آ کے داتا کی مزار پہ سجدہ بھی کریں گے، پاک بٹن میں جا کے چوکٹ بھی چومیں گے، واہ کیا، یعنی اپنے کفر پہ مول لگوا لیں گے۔ صدیق سے پوچھا گیا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا جب دین مکمل ہو گیا، نعمت پوری ہو گئی، رب راضی ہو گیا، مانا ہے کہ حضور کے فراق کے دن آ گئے۔ اسی طرح میرے مدنی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو جب یمن روانہ کرنے کے لیے مشایعت فرما رہے تھے، یعنی معاذ سواری بھی تھے، حضور ساتھ چل رہے تھے، یہ ایک طریقہ ہے، تو ساتھ آپ نے یہ بھی کہا کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ آئندہ جب تم مدینے آؤ تو مجھے نہ پاؤ بلکہ میری مسجد اور میری قبر کی زیارت کرو۔
فبکا ہوا رات چیخ مار کے رو پڑے، اتنا روئے کہ حضور بھی رونے لگ گئے۔ آخر حضور نے تسلی دی کہ معاذ دین تو اللہ کا قائم ہے نا، تم کیوں روتے ہو؟ موت تو برحق ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو خدا کے منکر ہیں دنیا میں، نبی کے منکر بھی ہیں، معجزات کے منکر بھی ہیں، کرامات کے منکر بھی ہیں، اولیاء اللہ کے منکر بھی ہیں، لیکن موت کا منکر کوئی نہیں۔ کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ کوئی پارٹی موت کا انکار، ڈنڈے کا کون انکار کرے؟ موت کا ڈنڈا جب سر میں لگتا ہے اب انکار کیسے ہو؟ اب میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، صفر کا مہینہ تھا اور بدھ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف شروع ہوئی، سر میں درد ہوا اور بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا۔ اس تکلیف کے باوجود بھی حضور ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، جس کا نمبر ہوتا اسی کے گھر میں جاتے تھے۔ لیکن پوچھتے تھے کہ بتا نوبت عائشہ، عائشہ کا دن کب ہوگا؟ تو بی بی میمونہ نے سب کو اکٹھا کیا اور انہوں نے کہا حضور کو تکلیف بھی ہے اور حضور کی خواہش ہے عائشہ کے گھر میں رہنے کی، سب مل کے اجازت دے دو کہ بی بی عائشہ کے گھر میں رہیں۔ سب بیویوں نے عرض کیا حضور آپ عائشہ کے گھر میں رہیں، ہم راضی ہیں۔ حضور عائشہ کے گھر میں آ گئے، اتنا شدید درد ہوا کہ حضور پہ غشی طاری ہو جاتی اور مشکیزہ ٹھنڈے پانی کا ڈالتے پھر تھوڑا سا افاقہ ہو۔ اور اسی دور میں صحابہ بھی بیٹھے ہیں عیادت کے لیے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تونی بقرطاس، کاغذ لے آؤ، قلم دوات لے آؤ، میں تمہیں کچھ لکھ دوں۔ لن تضلوا بعدی ابدا، تاکہ بعد میں کوئی گمراہی نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضور کی تکلیف کا دن ہے، اب مزید آپ سے کیا لکھوانے کا؟ حسبنا کتاب اللہ، حضور ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا اچھا قوموا انی، اب تم لوگ جاؤ۔ اسی سے شیعہ مسئلہ پکڑتے ہیں کہ حضور حضرت علی کو خلافت دینا چاہتے تھے، عمر نے نہیں لکھنے دی رضی اللہ عنہ، لیکن اللہ عالم یا تو ان کے دلوں میں بغض ہے، اناد ہے یا جہل ہے، بات نہیں سمجھتے ہیں۔ بھائی جب حضور نے فرمایا قلم کاغذ لاؤ تو یہ ذمہ داری علی کی تھی، عمر کی تو نہیں تھی، کاتب الوحی تو حضرت علی تھے، کیوں نہیں لے آئے؟ حضرت علی بھی ڈر گئے عمر سے، پھر مشکل کشا کیسے ہوئے؟ اور اس واقعے کے بعد حضور 4 دن زندہ رہے ہیں، تو 4 دنوں کے اندر کسی وقت بھی لکھوا لیتے۔ یہ ایک ڈھونگ ہے، ایک جھوٹ ہے، الزام ہے سیدنا عمر پہ۔ انہوں نے تو حضور کی محبت میں بات کی کہ جب اللہ کا قرآن آ گیا، دین مکمل ہو گیا، اب کون سی چیز حضور لکھ کے دیں گے؟ کوئی دنیا کی بات ہی ہوگی، دین تو مکمل ہو چکا۔ اور ٹھنڈے دل سے دیکھیں اور سوچیں، یہ شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں تو خیر ہے ہی ہے کہ حضرت عباس نے حضرت علی سے کہا رضی اللہ عنہما، انہوں نے کہا کہ علی
انی لأعلم بعلامات موت قریش، قریش کی موت کے علامات میں جانتا ہوں۔ اب حضور پر نشانیاں طاری ہو گئی ہیں اور حضور پر موت آنے والی ہے، تم جا کے حضور سے خلافت لکھوا لو تاکہ حضور کے بعد خلافت کا جھگڑا نہ رہے۔ حضرت علی نے فرمایا عباس آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن میں لکھوانا نہیں چاہتا۔ نے فرمایا کیوں بیٹا؟ انہوں نے کہا چاچا جان اگر حضور نے خلافت لکھ دی تو الحمدللہ، اگر نہ لکھی تو ہماری نسل میں بھی کبھی خلافت نہیں آئے گی۔ اگر حضور نے انکار کر دیا تو اس مسئلے کو چھوڑ دو، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور پھر حضور کی تکلیف کا وقت ہے اور اس وقت ہم اپنی خلافت کے مسئلے آپ سے لکھواتے رہیں کہ یہ بات لگتی ہے ہمارے دل کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں تھے کہ آپ نے حتیٰ کہ کچھ طبیعت سنبھلی تو عصر اور مغرب کی نماز حضور نے خود پڑھائی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورۃ والمرسلات پڑھی۔ پھر عشاء کا وقت آیا تو تکلیف بڑھ گئی۔ اب حضور پہ پانی ڈالتے ہیں، تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے، پھر غشی آ جاتی ہے، اور جب افاقہ ہوتا ہے فرماتے ہیں کہ اصل الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی۔ بی بی عائشہ نے کہا ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، وہ تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کیونکہ صحابہ تو خوش ہو گئے کہ اصل مغرب حضور نے خود پڑھائی ہے، طبیعت سنبھل گئی ہے۔ پھر غشی آ گئی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ رقیق القلب، میرا ابا تو بڑا نرم دل ہے، وہ جب مصلی پہ کھڑا ہوگا اور آپ کو نہیں پائے گا تو وہ تو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ تو نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ حضور نے فرمایا میں نے کہا ہے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ اب ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی شان ہے حضور کی طبیعت سنبھل گئی، تو حضرت علی اور حضرت عباس کے کندھے پہ حضور نے ہاتھ رکھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کمزوری اتنی تھی کہ حضور پورا پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہے تھے بلکہ آپ کے پاؤں سے لکیر کھینچ رہی تھی زمین پہ۔ اسی حالت میں مسجد میں گئے، مسجد اور حجرہ ایسے ملے ہوئے تو ہیں۔ جن لوگوں نے مدینہ پاک کی زیارت کی ہے جہاں حضور کی قبر مبارک ہے، یہی گھر بیت عائشہ ہے۔ حضور کے جانے سے حضرت ابو بکر کو کبھی احساس ہو گیا کہ حضور آ رہے ہیں تو وہ ہٹنا شروع ہوئے مصلی سے۔ حضور نے انہیں مکانا گیا ابی بکر ٹھہرے رہو جہاں کھڑے ہو، لیکن ابو بکر ہٹ گئے۔ اب حضور آگے بیٹھ گئے۔ اب کیفیت یہ ہو گئی کہ حضور امام بن گئے اور ابو بکر مکبر بن گئے۔ نماز جب ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ مال گیا ابی بکر، کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے جو کہا تھا کہ نہ ہٹو اپنے مقام سے، اس نے کہا یا رسول اللہ مال ابن ابی قحافہ، ابی قحافہ کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ حضور کے آگے کھڑا ہو؟ حضور پھر گھر میں تشریف لے گئے۔
اسی وقت میرے آقا نے یہ بھی فرمایا کہ عائشہ ہذا وقت انقطاع هذا اوان انقطاع ابہری من سم الذی اکلت بخیبر، وہ جو خیبر میں یہودیہ عورت نے مجھے زہر دی تھی نا، اس زہر کا معلوم ہوتا ہے آج اثر ہوا ہے، اندر میری آنتیں کٹ رہی ہیں۔ سب چیز میں اللہ کی حکمت ہے نا، کھانے کے بعد سے لے کر اس وقت تک اثر نہیں ہوا، لیکن موت سے پہلے اس زہر کا اثر ظاہر ہو گیا، کیونکہ اللہ یہ چاہتے تھے کہ میرے مدنی کو شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے، اور جب شہادت کا مرتبہ مل جائے تو حیات کا جھگڑا ویسے ہی ختم ہو گیا، کیونکہ شہید کی حیات نفس قرآنی ہے۔ اور اسی اثناء میں سیدہ فاطمہ الزہرا قید رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، حضور نے اشارہ فرمایا، بی بی فاطمہ آپ کے قریب ہوئیں اور حضور نے کان میں بات کی، فبکت فاطمہ، بی بی فاطمہ رو پڑی چیخ مار کے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور نے پھر اشارہ کیا، پھر بی بی فاطمہ نے کان قریب کیا، انہوں نے بات فرمائی، فضائقت فاطمہ، بی بی فاطمہ خوشی سے ہنس پڑی۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میرے دل میں بی بی فاطمہ کا بڑا مقام تھا، لیکن اس دن میں حیران ہو گئی بھی یہ ہنسنے کا وقت ہے۔ یہ تو حضور کی وفات کی گھڑیاں ہیں۔ بعد میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی دفعہ حضور نے میرے کان میں بات کی تو فرمایا کہ فاطمہ اب صبر کرنا، ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں رو پڑی۔ پھر دوبارہ جب بات کی تو فرمایا فاطمہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، تیری میری جدائی تھوڑی ہے۔ تو بی بی فاطمہ فرماتی ہے میں ہنس پڑی۔ اسی اثناء میں عبد الرحمن ابن ابی بکر بی بی عائشہ کے بھائی اندر داخل ہوئے، سلام کیا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، اور حضور پاک کو مسواک سے بڑی محبت تھی۔ آپ نے اشتیاق سے مسواک کی طرف دیکھا تو بی بی عائشہ نے عرض کیا رسول اللہ حضور مسواک کی خواہش ہے؟ فرمایا ہاں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے بھائی سے مسواک لیا، حضور کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ اب میں چبا نہیں سکتا ہوں، میرے کمزوری ہو گئی ہے، تم اپنے دانتوں سے نرم کر کے چبا کے مجھے دے دو۔ بی بی عائشہ نے نرم کیا اور حضور کے حوالے کیا، اور اسی دوران میں بھی حضور سورت معوذتین قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس 3 دفعہ پڑھ کے ہمیشہ ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور سارے بدن پہ پھیر دیتے تھے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ صورتیں اب میں پڑھتی تھی، لیکن دم میں حضور کے ہاتھوں پہ کرتی تھی، کہ جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے وہ میرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، آپ کے ہاتھ بدن پہ پھیرتی تھی۔ اور اسی اثناء میں بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ حضور نے ایسے شخص کی طرف دیکھا، حضرت میں اللہم الرفیق الاعلی اللہم اعنی فی سکرات الموت، اللہ میری مدد فرما، سکرات کی شدت ہے، تکلیف ہے۔ بی بی فرماتی ہے عائشہ میں ایسے بیٹھی تھی، حضور میرے سینے سے ٹیک لگا کے
رضی اللہ عنہ. اسی لیے بی بی عائشہ فخر کرتی تھی کہ حضور پاک مات رسول اللہ فی نوبتی و فی بیتی و بین سحری و بین نہری. حضور کی وفات میرے گھر میں ہوئی، میری باری میں ہوئی، اور آپ کا سر مبارک میرے سینے اور گردن کے درمیان میں رکھا ہوا تھا، اور آخری چیز جو حضور کے اندر گئی وہ میرا لعاب تھا. رضی اللہ عنہ. اور حضور بار بار پڑھ رہے ہیں یا حی یا قیوم اللہم اعنی علی سکرات الموت، لا الہ الا اللہ، اللہم الرفیق الاعلی. پڑھتے پڑھتے بی بی عائشہ فرماتی حضور کے ہاتھ ڈھلک گئے اور روح مبارک پرواز کر گئے. فرماتی ہے کہ ایسی خوشبو آئی کہ ایسی خوشبو میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی جو حضور کے روح مبارک کے ساتھ ظاہر ہوئی. یہ جو جنازے پہ شیعہ جھگڑتے ہیں کہ جنازہ کسی نے نہیں پڑھا، اب یاد رکھیں حضور نے یہ اپنی زندگی میں بتلا دیا تھا کہ میرا جنازہ سب سے پہلے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل پڑھیں گے. اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کے مرد پڑھیں گے، پھر میرے اہل بیت کی عورتیں پڑھیں گی، اور پھر میرے صحابہ پڑھیں گے. لیکن میرے جنازے پہ صرف سلام پڑھو گے، درود پڑھو گے اور کچھ نہیں پڑھو گے. کیونکہ دعا کی ضرورت تو گناہگار کو ہوتی ہے، حضرت تو معصوم ہے. ان کے لیے ہم کیسے بخشش مانگیں کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا؟ بس درود پڑھیں. اسی اثنا میں جب یہ خبر نکلی تو صحابہ جو تھے نا جی، بعض تو رو رو کے بے ہوش ہو گئے. حضرت ابو بکر اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کے آپ کی پیشانی سے کپڑا ہٹایا اور پیشانی پہ بوسہ دیا، اور ابو بکر کے دو آنسو گرے جو حضور کے چہرے پہ آئے. ایک دفعہ یہ دو آنسو غار میں بھی گرے تھے جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. آج حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن آج دو آنسو پھر بھی حضور کے چہرے پہ گرے ہیں. جب آپ مسجد نبی میں آئے حیران ہو گئے کہ حضرت عمر تلوار نکال کے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کون کہتا ہے کہ حضور پہ موت آ گئی ہے؟ آپ کی نبوت قیامت تک ہے تو زندگی بھی قیامت تک ہے. اگر کسی نے کہا کہ حضور پہ موت آ گئی ہے تو عمر اپنی تلوار سے فیصلہ کرے گا. حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے اللہ نے نبوت کے اعمال کا تتمہ اور خاتمہ مکمل کروانا تھا، اللہ نے ان کو حوصلہ دیا. وہ منبر پہ تشریف لے آئے، خطبہ پڑھا، حضرت عمر کو بھی اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ. اور حضرت علی نے، حضرت ابو بکر نے یہی یاد وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اللہ فرماتے ہیں محمد مدنی تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول آئے فوت ہو گئے، تو اگر آپ پہ موت آ جائے تو آپ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ اور حضرت عمر نے آج وہ تاریخی اعلان کیا جس نے پورے عالم میں توحید کا ڈنکا بجا دیا اور مشرکین کو تباہ کر دیا. فرمایا من کان یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات۔ لوگو اگر تم محمد مدنی کی عبادت کرتے تھے تو حضور پہ موت آ گئی۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات زندہ ہے، اس پہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ حضور کو غسل کیسے دیا جائے، کہ آپ کے کپڑے مبارک اتارے جائیں۔ تو آواز آئی غیب سے کہ اللہ کے نبی کے کپڑے نہیں اتارے جاتے، انہیں کپڑوں میں غسل دو۔ حضرت علی، حضرت عباس اور حضرت فضل نے آپ کو غسل دیا۔ 3 سہولی کپڑے کی چادریں تھیں جن میں آپ کو کفن دیا۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور کو دفن کہاں کیا جائے۔ مدینہ منورہ میں، جنت البقیع میں، مکہ مکرمہ میں، مسجد اقصی میں، کس جگہ؟ تو یہ مسئلہ بھی ابو بکر نے حل کیا۔ انہوں نے فرمایا میں نے حضور سے سنا تھا کہ نبی کی موت جس جگہ ہے وہی مقام دفن ہوتا ہے، اسی جگہ دفن کیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا کہ حضور کا دفن جو ہے وہ بی بی عائشہ کے حجرے میں ہوگا۔ حضرت ابو بکر روتے ہوئے آئے اور کہا عائشہ تمہیں خواب یاد ہے؟ تم نے خواب دیکھا تھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں، اول قمر، آج پہلا چاند تیرے حجرے میں آ گیا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ حضور کی قبر مبارک جو ہے وہ لحد ہو یا سیدھی ہو یا دیوار میں ہو۔ دیوار کے اندر سامی بنائی جائے تو ایک صحابی ابو طلحہ ہیں جو لحد بناتے تھے، ایک اور صحابی ہیں جو اندر والی تھی قبر، انہوں نے کہا دونوں کو پیغام بھیج دو، جو پہلے آئے گا یہی اللہ کا منشا ہے۔ تو ابو طلحہ پہلے آئے اور لحد بنائی گئی حضور کی قبر مبارک کی، اور آپ کو جب دفن کیا گیا بی بی فاطمہ صحابہ کو مخاطب ہو کے کہنے لگی تم کیسے راضی ہوئے کہ ان ہاتھوں سے حضور پہ مٹی ڈالو؟ وابتا الجنت مسوا الى جبرائیل ننہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سر لیالیا۔ میرا ابا آج ہم جبریل سے، آج تو اس کا آنا بھی بند ہو گیا۔ اور بیوی فاطمہ کہتی ہیں کہ ابا تیری وفات سے مجھ پر مصیبتیں اتنی آئی ہیں، اگر دن میں بھی آتی تو رات ہو جاتے۔ حضور پاک کا تمام صحابہ نے جنازہ پڑھا ہے، حتیٰ کہ بچوں نے بھی جنازہ پڑھا، لیکن جنازہ یہی تھا کہ درود شریف پڑھتے تھے۔ اسی لیے جو بعض کتابوں میں ہے نا کہ جنازہ نہیں پڑھا گیا، یعنی وہ عام جیسے جنازہ ہوتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ نہیں پڑھا گیا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نظام خلافت اور نظام نبوت کو چلانے کے لیے بنو ثقیفہ سعدیہ میں صحابہ اکٹھے ہوئے۔ ابو عبیدہ بن الجراح بھی آئے، حضرت عمر بھی آئے، ابو بکر بھی آئے، سارے صحابہ اکٹھے ہوئے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ حضور کے بعد خلیفہ انصار سے ہو یا مہاجرین سے ہو۔ انصار نے دعویٰ کیا کہ بھی ہم نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں،
لہذا انصار سے ہو. لیکن حضرت ابوبکر نے کہا میں نے حضور سے حدیث سنی تھی کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ قریش میں سے ہوگا. تو انصار نے کہا ہم اپنی درخواست واپس لیتے ہیں. اب قریش میں سے کس کو بنایا جائے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ بات سنو، اللہ کے نبی نے ابو بکر کو اپنی زندگی میں اپنے مسلح پہ کھڑا کیا. جس کو اللہ نے ہمارے دین کا امام بنا دیا ہے، ہم دنیا کا امام کیسے نہ بنائیں؟ سب نے بیعت کی. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں چاہتا خلافت. اور حضرت علی سے بھی کہا کہ علی میں چاہتا ہوں خلافت چھوڑ دو. نے کہا لا نکیلوں کا ولا نستقیلوں کا، نہ تمہیں چھوڑنے دیں گے نہ تمہیں چھڑوائیں گے. اللہ کے نبی کے خلیفہ تم ہو. تو یہ شرف جو ہے وہ سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. لا شک فی ذالک، اللہ نے بتلا دیا تھا کہ انک میت و انہم میتون، میرا مدنی آپ پہ بھی موت آئے گی، ان پر بھی موت آئے گی. اور یہ بھی اللہ نے بتلا دیا سبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اور یہ بھی اللہ نے بتلا دیا واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، آپ اللہ کی عبادت کرتے رہیں جب تک کہ موت آئے. تو موت برحق ہے، تمام انبیاء پہ آئی ہے، لیکن موت کے بعد اللہ ان کو خاص زندگی عطا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم.